مالک استدعا فرمائے یہ تھے جناب علامہ سید علی ذر رضوی صاحب آف لاہور، اطمینان سے تشریف رکھیں۔ کب اس کے کہ قلم کی دنیا کا بڑا معتبر نام ذاکر علی با مداح آل محمد شہر آل عمران ذی وقار جناب قبلہ ظہیر الحسن ظہیر آف لاہور، کب اس کے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائے۔ مالک استدعا فرمائے قبل اس کے کہ قبلہ آپ سے خطاب فرمائے۔ تو قبلہ نے خوبصورت سطریں پڑھی تھیں جناب امام حسین بادشاہ کی شان میں۔ علی ذر رضوی صاحب نے تو میرا دل بن گیا ہے کہ سرکار امام حسین بادشاہ 3 شعبان المعظم کو بزرگی سلامت رہے، مالک استدعا فرمائے 3 شعبان المعظم کو تشریف لے آئے ہیں۔ سورج کے سامنے چراغ کی کوئی نہیں حیثیت ہوتی، مگر بات یہ ہے یہ اس قلم کی سطریں ہیں جنہیں زمانہ سلطان الشورا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ 3 کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چین آ گیا۔ جی مالک استدعا فرمائے بابا کرم شاہ جی، 3 کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چین آ گیا۔ نور کو نور سے یہ بشارت ملی، نور کے نور کا نور عین آ گیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جی بابا سمر شاہ جی، 5 مرتبہ نور استعمال ہوا ہے۔ نور کو نور سے یہ بشارت ملی، نور کے نور کا نور عین آ گیا۔ فخر سے یوں محمد بھی گویا ہوئے، آج دین پر میرا دین آ گیا۔ مسکرا کر مشیت سے کہنے لگے اب نہ گھبراؤ، اب تو حسین آ گیا۔ واہ واہ، مل کے نعرہ حیدری صدا سلامت رہیں۔ تشریف لاتے ہیں ذاکر علی با مداح آل محمد شہر آل عمران عزت مآب عالی مرکز ذی وقار ذی محتشم جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب آف لاہور۔ ان کے بعد ذاکر علی با مداح آل محمد جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب۔ ان کے بعد جناب سید عمران حیدر کاظمی اور دیگر مداحان آل محمد جناب علامہ سید فرحان حیدر آبادی صاحب اور سید صادق حسین شیرازی خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب لاہور سے، کائنات کی ماں کا استدعا فرمائیں۔ یہ سید ہیں خود سے صدا سمجھ کر آپ ان کی امداد فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ امام حسین توڑے بچوں دی زندگی دراز کرے۔ سیداں پردیسیاں توڑا مہمان، اے غازی عباس تے علمہ دی قسم ہے میری بیٹی کینسر دی مریض ہے، نظر اللہ تے نیاز ہے حسین میں غریب سید دی جو پھر سکتے ہو مدد کرو۔ پاک سینٹ زہرہ توڑی بیٹیاں دے پردے سلامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلاۃ۔ بس چھوڑیں، چھوڑے آپ حضرات سے التماس ہے، آپ نظر اللہ نے حاضر حسین تھوڑا ممبر کے قریب سے، یہ جو گیپ ہے تھک جانا تقاضا بشریت ہے، بندے تھک بھی جاتے ہیں جی، کوئی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک سبحان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ حضور عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں شکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھنے کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی اللہ۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، بڑی مہربانی سے کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش اقرار پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ایک التماس ضرور ہے، میرے مزاج سے آپ بخوبی واقف ہیں، کل بھی میں عرض کرتا رہا، داد کے لیے میں مجبور کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن التماس ہے کہ سر نہیں ہلانا۔ آپ نے اگر پذیرائی کرنی ہو، حوصلہ افزائی کرنی ہو تو پھر زبان استعمال کرنی ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اور بندہ وہ بولے جس کا ایمان ہے کہ اللہ نے زبان دی ہی ولایت علی پر بولنے کے لیے۔ جیو کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کافی سارا اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کافی سارے حکم، کافی سارے احباب سے ذمے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سارے تو ایک مجلس میں پورے نہیں کیے جا سکتے۔ چلو ایک کو موضوع گفتگو بنا کے عبادت کا سلسلہ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فکرہ یہی ہے، اگر میں نے پہنچا لیا تو میرے حصے کی عبادت اسی جملے پہ مکمل ہو جائے گی۔ بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا ہے اللہ کرے کسی دروازے کا جی کراں جی کراں جی کراں۔ کتنے پیارے ہیں یہ ہاتھ جو علم عباس کی سلامی کے لیے اٹھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وہ آخر میں بیٹھے ہوئے بھائی جان ہاتھ بلند کر رہے ہیں، اللہ آپ کو غدیر کے سائے میں رکھے، سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ اتنا پیارا معیار سماعت ہے، وقت بچاؤں آپ کا بھی اپنا بھی۔ کم از کم جو 35 منٹ کے بعد دینے والا جملہ تھا وہ میں ابتدائی مجلس میں آپ کے حوالے کر جاؤں۔ میں نے کہا ہے اس کا اور حسین کا مزاج ایک ہے۔ آپ جو ہاتھ اٹھائے نا اسے میں کہتا ہوا، باقی ذرا شہ پر مودت کو تیار کرو، میں فکرہ بدل دوں۔ کون حسین؟ 5 نمازی بولے نا اس فکرے پہ، میں قبر کی دیوار تک لا دی جاؤں گا۔ کون حسین؟ بہاڑی والوں جس نے اس لا شریک سے منوایا ہے کہ میں لا شریک ہوں۔ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی کراں جی کراں جی کراں۔ اللہ آپ کو زندگی سنا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا جیو حیدری۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ یہ ہاتھ نہیں تھا، کاسا تھا جو تم نے شبیر کی بارگاہ میں بلند کر کے اپنے حصے کی خیرات وصول کر لی۔ اگلا جملہ میں آپ کی محبت کی امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کر لوں۔ کربلا والا بھی لا شریک ہے،
وہ بھی لا شریک ہے. جتنے ہاتھ بلند ہوئے میں شوق گزار ہوں، لیکن میرا مجمع یہ بچہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے. تو نے ممبر پہ اعلان اعلان کیمرے کی ریکارڈنگ میں چپنا کی کچہری میں ممبر شبیر پر سپیکر پہ منہ رکھ کے اعلان اعلان اتنی بڑی بات کر دی. وہ بھی لا شریک، حسین بھی لا شریک. کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ دلیل تو وہ دینے جا رہا ہوں جس کی تردید ممکن ہی نہیں ہے. انکار تو بندے خدا کا بھی کر دیتے ہیں، انکار کرنے میں کون سے پیسے لگتے ہیں. آج سن، وہ بھی لا شریک ہے، حسین بھی لا شریک ہے. دلیل، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیرے جھومنے کے کیا کہنے، تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے، تیرے داد دینے کے سلیقے کے کیا کہنے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے بھائی جان. وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں بہاڑی میں کھڑا ہوں، لاہور کھڑا ہوں، سکھر کھڑا ہوں، کراچی کھڑا ہوں. نہ، جہاں سیدہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے میرے لیے وہی لاہور ہے، وہی سکھر ہے، وہی کراچی ہے، وہی اسلام آباد ہے. فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے. بسم اللہ. سیدہ کلال آپ کے دسترخوان میں اضافہ فرمائے. وہ بھی لا شریک ہے. جی ہاں، جی ہو. یہ جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے نا، یہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ بھی لا شریک ہے. کربلا والا بھی لا شریک ہے. دلیل، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے. چاچا تو جھوم گیا ہے اسی ایک فکرے پہ، اگلا فکرہ جانے رو حسین کی ماں جانے. صرف تو نہیں، سارا مجمع مجھے اس کے شبیر میں رقص ولایت کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے. اگلا فکرہ، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی کرا، جی کرا، جی کرا. پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوا، اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. آگے آگے دیکھیں قبلہ ہوتا ہے کیا. اس نے بھی عرش خود بنایا ہے، اس نے بھی عرش خود بنایا. آئیے بسم اللہ باج. میں آپ کے احترام میں صدر رو کے کھڑا ہوں. وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے. اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. جاگی جاگی خدا کے لیے، تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. اس نے بھی عرش خود بنایا ہے، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. اگلا فکرہ بہاڑی والوں، اس نے عرش بنایا ہے نور سے، اس نے بنایا ہے مٹی سے. آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کاٹنا چاہے وہ زبان جو شیعہ ہو کے بھی حسین کو سلام نہ کر سکے. وہ بھی عرش کا مالک، یہ بھی عرش کا مالک. وہ بھی عرش کا خالق، یہ بھی عرش کا خالق. اس نے عرش بنایا نور سے، اس نے بنایا مٹی سے. بہاڑی والے، لیکن کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا. کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا. جب بھی کہا ہے اس لا شریک نے کہا ہے زمانے والا میں ہوتا ہی وہی ہوں جہاں حسین ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. میں ہوتا ہی وہی ہوں جہاں حسین ہوتا ہے. ایک فکرہ اور کہوں بھائی جان. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بابا جی بس دل بن گیا، پڑھنے کو کچھ اور آیا تھا، لیکن راستے میں ایک بھائی نے حکم ایسا دیا ہے، بس میرا دل بن گیا کہ میں یہ دو جملے بھائی جان آپ کے حوالے کروں. 3 شعبان شہر مدینہ. اب ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا فکرہ ضائع کہاں ہوتا ہے، لوح دل پہ کہاں اترتا ہے. 3 شعبان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم. فکرہ زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا. 3 شعبان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم. خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر. شاباش شاباش شاباش. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. پھر سنیے. 3 شعبان شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم. خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر. حجاب اللہ بی بی کی تطہیر. معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے نصیحت کے لہجے میں حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، میں ایک ایک جملے کے تعاقب میں روک نہیں سکتا. اگلے سینے پہ چلو. کون حسین؟ جس نے نازل ہو کر ماں کی آغوش میں جلوہ دکھایا تو پھر کیا ہوا کہ نام اللہ نے رکھا. کہاں
یہاں بیٹھے ہیں ولایت آل محمد کو سلام کرنے والے وہ بندے، ذرا مجھے دیکھیں جیو۔ کون حسین؟ جس کے نازل ہونے پر نام اللہ نے رکھا، غذا رسول نے دی، گھر علی نے دیا، گود بطول نے دی۔ اللہ اکبر، اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے شاہ جی سارا مجمع علی ولی اللہ والا ہے، لیکن اگر اس عزت والے ماحول میں کوئی کم ظرف بد عقیدہ الو کا پٹھا مقصر پھنس گیا ہے تو وہ یا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے یا پھر اٹھ کے چلا جائے، ورنہ جملہ نہیں خنجر ہے جو مقصر کا کلیجہ کاٹ دے گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ملا بکواس کرتا ہے مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں کیسے آتے ہیں، پتہ مجھے بھی نہیں ہے، لیکن بشر کی حد تک جو خیرات عطا ہوئی ہے وہ سن لو۔ بابا جی 3 شعبان شہر مدینہ سیدہ کی حویلی میں 3 مصلے 4 مصلے بچھے ہوئے تھے۔ 3 شعبان شہر مدینہ حویلی سیدہ میں 4 مصلے بچھے ہوئے تھے۔ فکرہ چپ کر کے سن جاؤ تو تمہاری مرضی کی بات ہے، ورنہ آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمت قبول ہی نہیں کرتا۔ 4 مصلے صحن تطہیر میں، ایک پہ رسول ہے، ایک پہ بطول ہے، ایک پہ امیر ہے، ایک پہ امیر ابن امیر ہے۔ آہا، جو لفظوں کے خریدار ہیں جیو۔ ایک پہ امیر ہے، ایک پہ امیر ابن امیر ہے۔ یا غازی میری زبان کی وہ گرہ کھولنا جیسے تو نے توصیف عطا کی ہے ویسے میں خودداروں تک پیغام ولایت تقسیم کر جاؤں۔ 3 شعبان کو رسول سجدے میں جھکے، اٹھ کے بھی کھڑے ہو جانا تو جملے کی قیمت نہیں ہے۔ 3 شعبان کو رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر۔ میں دیکھوں گا کون کون فکرہ کس بلندی پہ سماعت کرتا ہے۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، اللہ کرے یہ چمکتے ہوئے رخسار بارہویں کی نالین پہ بس ہوں۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں۔ یہ علم عباس کی قسم ہے، سوشل میڈیا یوٹیوب کھول کے دیکھیں، پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیلتے دیکھیں، اب تیری قوت پرواز تو یہ فکرہ بتائے گا نا۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر۔ سیدہ سجدے میں جھکی، اللہ حسین عطا کر۔ علی سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر۔ حسن سجدے میں جھکے، اللہ حسین عطا کر۔ 3 شعبان سجدے میں جھکنے والے 4 تھے، اٹھے تو 5 تھے۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو۔ بسم اللہ سے جیو۔ اللہ تمہیں حصہ جی کر۔ سجدے میں جھکنے والے 4 تھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اٹھے تو 5 تھے۔ سیدہ کی آغوش میں حسین ہے، منظر دیکھیے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون میرا اپنا ہے، کون پرایا، کون 7 سمندر پار سے آیا ہے، علی کو سلام کرتا ہے تو میرا اپنا ہے۔ علی کی ولایت پہ ذرہ برابر شک کرتا ہے، سگا بھائی بھی ہو تو بے شمار کرتا ہوں۔ کعبہ میں علی نے آنا ہے، بھائیوں نے نہیں آنا۔ مجھے علی کو راضی کرنا ہے، بھائیوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، سیدہ کا لال آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ سیدہ کی آغوش میں حسین ہے، سامنے رسول آئے۔ بی بی فرماتی ہیں بابا میرا لال دنیا میں آیا ہے، اس لال کا نام تو رکھے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو نام رکھتے ہو نا، سنت رسول کی، پہلے 7 دن میں نام ضرور رکھا کرو۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بابا میرا لال دنیا میں اترا ہے، نام تو رکھے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں نہ میری شہزادی آج اس لال کا نام نہ تو رکھے گی نہ میں رکھوں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا بارگاہ کے دروازے پہ راستہ روک لو گے، حوالہ پوچھو گے بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، نہ حوالہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک، تیرا مجرم ہو سپریم کورٹ میں بات ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔
اعلان کہہ کے جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی بندہ میرے بانی کو تنگ نہیں کرے گا، جس نے بات کرنی ہو ڈائریکٹ مجھے فون کرے گا۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، مجلس پڑھ کے کوئی 4 گھنٹے کا سفر کر کے میں نے لاہور پہنچ جانا ہے، مجھے فون کرنا، میں کتاب کا واٹس ایپ سکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو چھوٹے کی سزا وہ میری، تو آواز بچا کے گھر لے جائے، پھر تو جانے اور مخدوم ہے کونین جانے۔ بابا اس لال کا نام تو رکھیں، رسول فرماتے آج اس کا نام نہ میں رکھوں گا نہ تو رکھے گی، بابا پھر کون رکھے گا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں آج اس کا نام وہ رکھے جس کا کل نام ہم نے اللہ رکھا تھا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت جیو، جی کراں جس بسم اللہ۔ ہائے 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 اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، آج اس لال کا نام وہ رکھے جس کا کل نام ہم نے اللہ چند تھکتے نہیں گیا، تو میں نے اُنہ ہی پیارا ہے جنہ سارا مجمع پیارا ہے، کیونکہ تیرے دل میں بھی علی رہتا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ چلو ایک منظر اور، مجلس میں اگر برادران اہل سنت موجود ہیں تو ان کے حصے کا بھی تبرک دے کے جاؤں گا، اور میں علل اعلان ہر ممبر پہ تقریباً یہ پیغام دیا کرتا ہوں، سنی بھائیوں سے پیار کیا کرو، انہیں قریب بٹھایا کرو، یہ بیچارے مظلوم لوگ ہیں، مولوی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے محبت سے کوئی سخت بات کر بھی دے تو حسین کے صدقے سن لیا کرو۔ بندے سیاسی لیڈروں کے پیچھے بھائی جان ماؤں بہنوں کی گالیاں برداشت کر لیتے ہیں، ہم حسین کی عزت کے صدقے 2 باتیں برداشت نہیں کر سکتے، اپنے اندر تحمل پیدا کرو، سنی بھائیوں سے پیار سے بات کیا کرو، اور یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں سنی بھائیوں کے آگے، تم بھی ذرا حسین کے ذکر میں آیا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر ان کا ہے جو نکاح توڑتے نہیں بلکہ جوڑتے ہیں۔ آہا کیا بات ہے جیو، بلکہ بہاری والوں تیری اور میری اوقات ہی کیا ہے، ان پر درود نہ ہو تیرے ابا آدم کا نکاح ثابت نہیں ہوتا۔ آہا اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ سیدہ کلال تمہیں کربلا جی کا نا سیدہ کے آغوش میں حسین ہے، بھائیان منظر سنیے گا، سامنے سے رسول چلے، ادھر سے علی چلے، اب جسے میرا پہلا فکرہ یاد ہے، رسول ہے اللہ کی حمد، علی ہے اللہ کی بلندی، حسن ہے اللہ کا حسن، حسین ہے اللہ کا مزاج۔ جملہ سنیے گا نیاز حسین، سامنے سے رسول چلے، ادھر سے علی چلے، ادھر سے حسن چلے، تینوں چاہتے ہیں حسین کو چومنا۔ اچھا لگا ہے وہ ہاتھ جو اب بلند ہوا ہے، سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، تینوں سلطان چاہتے ہیں حسین کو قریشی صاحب چومنا، سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ اب بابا جی راستے ہی 2 ہیں بھائی جان، 2 ہی راستے ہیں، 2 ہی باتیں ہیں، تیسری ممکن ہی نہیں ہے، یا تو سیدہ لے کے حسین کو کھڑی ہو جائیں، ہون میں نے دکھ لگا ہے بھائی، اتنا کلاس کا مجمع اور فکرہ میرا ضائع ہوا ہے، اب مجھے پہلا دکھ لگا ہے، دکھ نہیں چابک لگا ہے۔ چلو میں ایک کوشش اور کرتا ہوں، یا تو سیدہ حسین کو لے کے کھڑی ہو جائیں یا یہ تینوں جھک جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق تھا۔ سیدہ تمہیں ہاں یا جی کرنا یا تو سیدہ حسین کو لے کے کھڑی ہو جائیں یا یہ تینوں جھک جائیں، لیکن رکھ شیعہ سنی علماء کے سر پہ قرآن، جب بھی اٹھے ہیں محمد اٹھے ہیں، بطول نہیں اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہزادی کی آغوش میں حسین ہے، پھر ماننا پڑے گا نا، سامنے سے رسول جھکے، ادھر جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، پہلے پہنچے میں تیور دیکھ رہا ہوں، آپ پہلے پہنچ گئے میں کہتا ہوں، باقی تو شہر مودت کو تیار کرنا۔ سامنے سے رسول جھکے، ادھر سے علی جھکے، ادھر سے حسن جھکے، کٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، سامنے رسول نہیں ہے، یہ ہے اللہ کی حمد۔ شاباش شاباش، جو ہاتھ بلند ہوا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سامنے سے جھکی ہے اللہ کی حمد، ادھر سے جھکی ہے اللہ کی بلندی۔ آواز بچا کے گھر لے جانے سے گھر لڑائی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، اس کے شبیر میں نہیں بولو گے تو پھر کہاں بولو گے؟ سامنے سے جھکی ہے اللہ کی حمد، ادھر
ادھر سے جھکی ہے اللہ کی بلندی، ادھر سے جھکا ہے اللہ کا حوصلہ۔ سنو حسین کسے کہتے ہیں؟ جو 3 شعبان ماں کی آغوش میں اتر کے اللہ کا حسن، اللہ کی بلندی اور اللہ کی حمد کو اپنی جانب جھکا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو اللہ جی کراں ناظم ممبر صاحب دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے والد کے درجات بلند فرمائے، سیدہ کلال ان کی دعا قبول فرمائے۔ تہہ دل سے شکر کہ خدا کی قسم حق ادا کر دے یا تم نے حسین سننے کا اتنا بڑا۔ چلو ایک جملہ اور کہوں، ایک جملہ بھائی جان اور کہوں۔ ام ایمن کے ہاتھ پہ حسین ہے۔ بھائی جان ہاتھ کھولیے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، ہاتھ کھولیے نیاز حسین، ہاتھ کھولیے۔ داد اپنے مرضی سے دینی ہے، ہاتھ نہیں باندھنے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ام ایمن کے ہاتھ پہ حسین ہے۔ فکرہ نہیں ہے، تھرمامیٹر ہے جو مجمع میں بھیجنے جا رہا ہوں، سارے مجمع کا عقیدہ نکال کے ممبر پہ دے آئے گا۔ ام ایمن کے ہاتھ پہ حسین، رسول نے دونوں بازو بلند کیے، لا ام ایمن میرا حسین مجھے دے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ فکرہ بدل کے کہوں جو اردو ادب کا لطف لے سکتے بھائی جان، حسین و منی فرما رہا ہے، منال حسین مجھے دے۔ ہائے ہائے، امام خود جی کراں سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ فکرہ ہے کہ قیامت ہے تیری نسل کی امانت، ام ایمن حسین دے۔ اب میرا ایمان ہے کہ بی بی جانتی ہیں، نہ سوال کرتی تو ہم تک حسین کی عظمت کا دروازہ کیسے کھلتا؟ پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوا، دانستہ جناب ام ایمن نے سوال کیا، یا رسول اللہ ابھی ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ مہربانی بھائی جان، تکلیف کی معذرت، سیدہ کلال آپ کو کربلا والوں میں شمار فرمائے۔ ام ایمن لا میرا حسین مجھے دے، میں حسین کو چوم کے اپنی عبادت کو مکمل کر لوں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں تو یار تمہارا فین ہو گیا ہوں۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، حسین مجھے دے، میں حسین کو چوم کے اپنی عبادت کو مکمل کر لوں۔ آئیے جناب، بڑا منفرد اور بہترین نام فرحان حیدر عابدی صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس قبلہ آگے ہیں، ذرا تکلیف فرمائیں گے، سنیں گے سبق میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، حسین مجھے دے، میں حسین کو چوم کے اپنی عبادت کو مکمل کر لوں۔ ام ایمن آواز دے کے کہتی ہیں، سنی کتاب کے حوالہ بھی نوکر ضامن ہے، شیعہ کتابوں کو تو ڈھیر لگائے جا سکتے ہیں نا۔ ام ایمن آواز دے کے کہتی ہیں، یا رسول اللہ ابھی ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، ابھی ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ بندے چپ کر گئے، قبر کی دیوار تک تو لے کے جاؤں گا، حسینی بندے تھے اور بندے چپ کر گئے۔ ابھی ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، ابھی بطول کے بیٹے کو غسل ولادت نہیں دیا۔ بہاڑی والوں غسل ولادت کا نام آنا تھا، مچل گئی میرے سردار کی طبیعت۔ رسول آواز دے کے کہتے ام ایمن یا بطول کا بیٹا نہ کہے یا غسل ولادت ہٹا۔ سارے بولو علی حق۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، یا بطول کا بیٹا نہ کہے یا غسل ولادت۔ 8-10 بندے شاید میرا امتحان لینے کے چکر میں، ٹف ٹاسک میں پڑھنا ظہیر کی ویسے ہی عادت ہے۔ چلو داد لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، علم عباس کی خیرات دامن میں اتنی ہے، داد لینا تیری سوچ سے آگے کی بات ہے۔ چل میں تجھے ممبر پہ داد لے کے دکھاتا ہوں بھی داد لیتے کیسے ہیں۔ علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، اپنے کمال پہ ناز نہیں، خاصی کی عطا پہ ناز ہے۔ علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، صحابیوں کا مجمع تھا، کندھے کے ساتھ کندھا، آسمان سے سوئی ٹپکاؤ زمین پہ نہیں پڑتی تھی، اتنا رش۔ اچانک نہیں بھائی، خطیب معراج ولایت کی زبان سے فکرہ نکلا، پورے ماحول پہ خاموشی چھا گئی۔ علی سردار آواز دے کے کہتے ہیں، زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی
اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا. بندے ایسے چپ کر گئے جیسے تم خاموش ہوئے بیٹھے ہو. کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یا علی میں دیہات کا رہنے والا ہوں, مولا میں پنڈ کا رہنے والا ہوں, مولا میں چک کا رہنے والا ہوں, سرکار میں 84 WB بہاڑی کا رہنے والا ہوں, مولا میں نے جانور پالے ہوئے ہیں, مولا ان کی حفاظت کے لیے میں نے کتا رکھا ہوا ہے. یا علی کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے, مولا اتنا بڑا گناہ ایک روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قتل. علی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹھ جا, میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جی کر ہاں, جی کر ہاں, جی کر ہاں. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے. بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا, مولا تیرا کہنا حق. یا علی تو اللہ کی زبان, مولا تیری زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتی, لیکن مولا میں بشر ہوں نا, میری مجبوری ہے. مولا میں نے تو زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے. کیا بات ہے, اس بات پہ بولنا چاہیے تھا, اس بات پہ جتنے کھڑے ہوئے جتنے بیٹھے ہوئے ہو اس بات پہ بولنا پڑے گا آپ کو. یہ فکرہ نہیں میں کہہ رہا, ڈی این اے ٹیسٹ ہے تیرا. ہاں ہاں بھائی جان, یہ ذکر شبیر پہ ہاتھ ہے. موت کی دھمکیاں روز ملتی ہیں, یوں علی نہ پڑھو, یوں نہ پڑھو, یوں نہ پڑھو, یوں نہ. ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں, کھاتا بھی علی کا ہوں, گاتا بھی علی کا ہوں. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو. کل رات حسین نے مجلس میں سے جا کے قبر میں پوچھ لیا منبر ملا تھا ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی. جیو یا اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مولا میں بشر ہوں نا, میری مجبوری ہے, میں نے تو زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے. مولا آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے سننا چاہتا تو پھر سن. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر آمر پہ قبضہ ہے ولی کا. ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان, کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی. ہاں ہاں جی کر ہاں, جی کر ہاں, جیو جیو. جناب میں نوکر ہوں جناب. جتنی دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, نوکری 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 صحیح نوکری. جتنی دفعہ کہو بھائی پڑھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے تو منتیں مان مان کے مولا سے ممبر لیا, میں کیوں نہیں پڑھوں گا. ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان, کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو. علی کا ہاتھ بلند ہوا تو پنجابی کے 4 مصرے بے ساختہ سامنے آ گئے. ناظم ممبر صاحب پڑھ دوں. جو اردو کی خیرات دے سکتا ہے وہ پنجابی بھی عطا کرتا ہے. پنجابی بھی ایک زبان ہے, مادری زبان ہے, وہ بھی لکھتا رہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں علی دے فضائل چھپاون دا شوق آئی. چوتھی صدر نہیں, حدیث رسول پڑھنے جا رہا ہوں. علی دے فضائل چھپاون دا شوق آئی. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو مصرے کی قیمت نہیں ہے. علی دے فضائل چھپاون دا شوق آئی. خدا دے قصب کو بلاون دا شوق آئی. علی بن محمد دی پوری نہیں تھی دی کہ ملا کو اما پڑاون دا شوق. آہا کیا بات ہے, جیو راضی ہو, جیو دعا کے لیے حکم کیا گیا. ولایت علی کی گواہی کے جرم میں یہ مومنین قید ہیں سید ثمر عباس, سید عقیل عباس, سید منظر عباس, سید شکیل عباس, سید طیب عباس, اختر عباس. ان کی رہائی کے لیے دعا ہے. گواہی ولایت علی کے صدقے میں مولا انہیں رہائی عطا فرمائے. ویسے قید وہ ہے جو علی کے بغیر زندگی گزاری جائے. آئے آئے آئے
آئے ہائے امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اب تم چھیڑتے جا رہے ہو, میں موضوع سے بھی نہیں ہٹنا چاہ رہا, جو مومنین کا حکم ہے وہ بھی پورا کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہنے, واہ 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 واہ. زندگی وہ ہے جو ولایت علی پر گزاری جائے, قید وہ ہے جو ولایت علی کے بغیر. ایک جملہ کہوں, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے, ولایت علی کے بغیر مجھے ابا قبول نہیں ہے, تجھے میں کیا سمجھتا ہوں. ہائے ہائے, ہاں ہاں, فتووں سے تو چھپتی نہیں حیدر کی ولایت. اور یہ چھیڑے ہی جو سبق, فتووں سے تو چھپتی نہیں حیدر کی ولایت. چوتھی شطر دور کی بات ہے, بہاڑی والوں مجھے دوسری شطر کی قیمت چاہیے. فتووں سے تو چھپتی نہیں حیدر کی ولایت. رومال کدھر ہے بھائی میرا؟ فتووں سے تو چھپتی نہیں حیدر کی ولایت, نادان ہے سورج کو چھپانے پہ تلے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. جو اشارے کی زبان جیو, اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. فتووں سے تو چھپتی نہیں حیدر کی ولایت, نادان ہے سورج کو چھپانے پہ تلے ہیں. حیدر کی ولایت تو ہے اللہ کی ولایت, کم صرف ہے توحید مٹانے پہ تلے. جیو بسم اللہ, مہربانی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بس جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اسے آگے ایکسیڈ بھی نہیں کرنا چاہتا, بات میں مکمل کروں. ام ایمن کے ہاتھ پہ حسین رسول فرما رہے, ام ایمن حسین مجھے دے, بات پوری تو نہیں ہے. ام ایمن فرمانی ہے, یا رسول اللہ ابھی ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے, ابھی بطول کے بیٹے کا غسل ولادت نہیں دیا گیا. مچل گئی میرے سردار کی طبیعت. رسول آواز دے کے کہتے ام ایمن, یا بطول کا بیٹا نہ کہے یا غسل ولادت ہٹا. ام ایمن آواز دے کے کہتے ہیں سجاد شاہ جی یہ آپ کا بچما اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو صدر کی قیمت نہیں ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں ام ایمن خود انصاف کر, مصرع کہنے جا رہا ہوں. ام ایمن خود انصاف کر, جس کو قدرت نے تراشا ہو نگاہوں کے قلم سے. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جس کو قدرت نے تراشا ہو نگاہوں کے قلم سے, اس کی عصمت سے طہارت کو چھپایا نہیں جاتا. اس کو توحید نے نازل کیا تطہیر کے دل پر. یہ تو قرآن ہے, قرآن کو نہلایا نہیں. اللہ امام حسین آپ کو سلامت, ہزار دفعہ کہوں, اس کو توحید نے نازل کیا تطہیر کے دل پر. یہ تو قرآن ہے, قرآن کو نہلایا نہیں جا. دلیل ہے نا بھائی جان. چلو ایک جملہ اور سنو. اتنا بڑا کریم جس کے کرم کی حد ہی نہیں. بہاڑی والوں خود فیصلہ کرو. دشمن دروازے پہ آیا, حسین نے خالی نہیں لوٹایا. دانت کے لیے فکرہ نہیں کہہ رہا, 28 منٹ کی دانت سے پیٹ نہیں بھرا تو 2-4 منٹ میں اور کیا لے لوں گا. چاہتا ہوں تیری نسل کی امانت ہے, تیرے لوح دل پر اتاری جائے. کم از کم یہ بچہ گھر جا کے اپنے والد سے ضرور پوچھے, ظہیر بھائی یہ بات کر رہے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے. یہی مجلس کا نتیجہ ہے. ہاں ہاں, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اتنا بڑا کریم, دشمن بھائی جان دروازے پہ آیا, حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. ابھی فضائل کی بات کر رہا ہوں. بہاڑی والا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. انداز بے نیازی سے میرے مولا مسکرا کے فرماتے, شرم نہیں آتی, قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. نہ 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 نہ, میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں. اتنی بڑی بات کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا. تو آزما اپنی چوک کو, میں کربلا والے کی کلیمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چوک طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں, اسی منبر پہ, انہی جملوں پہ, یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات کی ادا نہیں ہے. حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے. جاگ جاگ جاگ, خدا کے لیے جاگ. میں اگلے درجے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. نانا میرا رسول ہے, بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے,
بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے شرم نہیں آتی, فرشتے میرے نوکر ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی کر فرحان بھائی دعا کر, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسین فرماتے ہیں علی میرا بابا ہے, بیعت بھی میں کروں. بالکل مجھے وقت کا احساس ہے, سجاد شادی آپ کی سوچ سے پہلے منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں نانا میرا رسول ہے, بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے, بیعت بھی میں کروں. پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے, بیعت بھی میں کروں. فرشتے میرے نوکر ہیں, بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے ہیں شرم نہیں آتی, سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. نہیں 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 نہیں, ابھی بھی سارے ہاتھ نہیں بلند ہوئے. اب کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری پدا سے کٹے. حسین فرماتے ہیں شرم نہیں آتی, ماں میری اللہ کا پردہ ہے, بیعت بھی میں کروں. آہا کیا بات ہے. جی کرا اللہ تمہیں حسارت. جی کرا اللہ آپ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. مصلی پہ بات یاد آئے تو نوکر کے ہاتھ میں دعا ضرور کرنی ہے. اللہ ان آنکھوں کو حسین کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا کرے. یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے, یہی تو میں مولا کے منبر پہ مانگتا ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات کو دیکھی ہوتی. اردو ادب میں بھائی تکرار لفظی ایک صنف استعمال ہوتی ہے, وہ پڑھنے جا رہا ہوں. حسین فرماتے اپنی اوقات دیکھی ہوتی, میرا مقام دیکھا ہوتا. تکرار لفظی, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی, میرا مقام دیکھا ہوتا. اپنی پستی دیکھی ہوتی, میری بلندی دیکھی ہوتی. اپنی ذلت دیکھی ہوتی, میری عزت دیکھی ہوتی. حسین فرماتے بھول گیا ہے تو میں بتاؤں, آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. بھائی جان حسین آواز دے کے کہتے ہیں یاد رکھ میں تیری بیعت کیسے کروں, تو کول کی کول نجاست ہے, میں کول کی کول طہارت ہوں. کمینہ آواز دے کے کہتا ہے حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا. لشکر میرے پاس, فوجیں میرے پاس, تخت میرے پاس, تاج میرے پاس, خزانے میرے پاس, تو بیعت کیوں نہیں کرتا. حسین فرماتے شرم نہیں آتی, اتنا کچھ رکھتے ہو مانگ پھر حسین سے. آہا اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ اکبر. کمینہ کہتا حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں اب میں تمہیں راز سمجھاؤں. حسین آواز دے کے کہتے ہیں قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو, بہاڑی والا جس دن سے منبر عطا ہوا ہے وہ دن ہے علل اعلان. سپیکر پہ ببانگے تحل کر کہا کرتا ہوں مصرع کسی کا چرایا ہوا ثابت کر, زندگی بھر صحیح منبر پہ نہیں آئے گا. حق سمجھ کے نہ بول, پھر تو جانا مخدوم ہے کونین جانے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حسین فرماتے قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو, رحمان کے ہر لفظ کے دفتر کو لکھا ہو. حسین فرماتے ہیں وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا. اللہ اکبر. بسم اللہ. بہت بڑا نقصان ہے حسین کا علی اکبر. اپنی طرف سے نہیں پڑھنے جا رہا, مومن نے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے, پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا. واسطہ باجی اتنا بڑا تھا رد ہی نہیں کر سکا. بہت بڑا نقصان ہے حسین کا اکبر. جنہوں نے ہائے کی ہے اللہ ان نوازوں پہ رحم فرمائے, جو نہیں کر سکے ان کے لیے ایک فکرہ تبدیل کرتا ہوں. اللہ درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم کے, سرائے کی ادب کا سلطان ذاکر. میں نے مجلس سے قبول ہوتی دیکھی ہے, ان کا نام جب منبر پہ آتا ہے بندے نام سن کے رو پڑتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے باؤں سونا پود رہا حسین دا اکبر.
اللہ جی کر ہاں اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جوانوں کے حصے کے 2 جملے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. وہ پڑھا کرتے تھے باؤں سونا پود رہا حسین دا اکبر. رونے والوں اگلا جملہ وہ ایسا کہا کرتے تھے جوان دیوار سے سر ٹکراتے تھے. وہ کہا کرتے تھے جیڑا سونا ہا امت اوڑا اوکھا لہا ہے. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سار پہ ماتم کرنے والے علی اکبر کی ماتوں پہ راضی. جی کراں شاءاللہ وہاں پہ انہوں نصیبوں میں. اللہ کرے تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں. یار میں دامن اٹھا کے دعا کروں اللہ کرے تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں. یار قسمت حسین کے علی اکبر کی. اور رونے والا جس کی بہن مدینے کی زمین پہ رخسار رکھ کے رو رو کے کہا کرتی تھی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا. مرحبا مرحبا مرحبا. جس نے 18 سال حسین کے اکبر کو پالا ہے نا. رونے والا وہ بی بی فرماتی ہیں ذاکرو ہر مجلس میں علی اکبر نہ پڑھا. میں بھی کوشش کرتا ہوں محرم کے علاوہ نہ پڑھوں, لیکن آج مومن نے واسطہ اتنا بڑا دیا ساری شہادت سارا مضمون میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں محرم میں کبھی نہیں پڑھ سکا. آج بھی صرف 2 جملے پڑھوں گا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. وہ فرماتی ہیں ذاکرو ہر مجلس میں علی اکبر نہ پڑھو. ذاکر نے رو کے سجدے میں جا کے ادب کی تسبیح سے سوال کیا سیدہ حسین کا اکبر بھی تو کربلا کا شہید ہے نا, کیوں نہ پڑھے علی اکبر کے مسائل. بی بی رو کے کہتی ہے جب تم اکبر پڑھتے ہو نا ہو سکتا ہے کوئی مومن رو نہ سکے. پھر میں پردے میں بیٹھ کے کہتی ہوں تو نے دیکھا جو نہیں میں نے پالا کیسے تھا. ظالم نے برچھی ماری. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چلو رو پڑے ہو ایک جملہ سن لو, ہو سکتا ہے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. رونے والوں سورہ یوسف کی تفسیر تو تم نے سنی ہوگی نا, نہیں سنی تو گھر جا کے سورہ یوسف کی تفسیر کا حاشیہ پڑھ لیجئے گا. اس میں یہ فکرے آپ کو مل جائیں گے. جب 40 سال بعد جناب یعقوب ملنے گئے ہیں نا جناب یوسف سے مصر میں سیدزادہ, تو تاریخ بتاتی ہے یوسف بھی زین پہ موجود ہے, یعقوب بھی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے. رکھ میرے سر پہ قرآن نہ باپ زین پہ سنبھل سکا. ماتم کر کے رونا ماتمی نشان ہے. اس مجلس میں بوڑھے باپ بھی ماتم کریں, جوان بیٹے بھی ماتم کریں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمایا. اور رونے والوں یعقوب بھی زین سے گر پڑے, یوسف بھی زمین پہ گر پڑے. رکھ میرے سر پہ قرآن نہ یعقوب میں چلنے کی ہمت رہی نہ یوسف میں چلنے کی ہمت رہی. رونے والا ادھر سے باپ نے لڑکنا شروع کیا, ادھر سے بیٹے نے ریت پہ رینگنا شروع کیا. اللہ کرے میں مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکو. اور رونے والا جب باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈالے ہیں نا, فرحان بھائی تاریخ بتاتی ہے یوسف بھی بے ہوش ہو گیا, یعقوب بھی بے ہوش ہو گیا. وہ بندہ معافی مانگے علی اکبر کی ماں سے جو ہم ماتم نہ کر سکے. اور رونے والا لاکھ محبت قربان کرو یوسف اور یعقوب کی علی اکبر تیری نالین پر. اور رونے والا مقاتل بتاتے ہیں کربلا سے لے کے شام تک جدھر جدھر اکبر کے سر والا نیزہ جاتا تھا نا حسین نو کے نیزہ پہ گھوم دے جاتے تھے. رو رو کے کہتے تھے کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا, کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا سکون. مرحبا مرحبا حوصلہ حوصلہ. مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. ایک جملے کی بھیا اجازت ہے, میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک آنکھ سے 3 آنسو جاری ہو رہے ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدہ ایک فکرے کی اجازت ہے, یہ دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں میرے بانیان کی توفیقات میں مولا علی اکبر کا صدقہ مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اسی طرح حسین کی صفحے ماتم بھی چھاتے رہے. اور سیدہ غیر سیدہ منزل ہومس پہ پہنچ کے نا ان حرام زادوں نے کیسی حرکت کی, بازار کی زمین میں زلزلہ آ گیا. اللہ لعنت کرے شہر میں غیرت پہ. سیدہ غیر سیدہ حرام زادے نے اکبر کا سر نو کے نیزہ سے اتارا. سیدہ مجھے معاف کر دینا میں چھپا نہیں سکتا, اکبر کے سر کو صندوق میں بند کر دیا گیا. رونے والوں کربلا کا غریب کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں, ضرور کرنا رونے والوں, کبھی بائیں دیکھتا ہے کبھی دائیں دیکھتا ہے. رونے والا جب اکبر نظر نہیں آیا نا حسین کا سر نو کے نیزہ سے غائب ہو گیا. اور رونے والا شمر تازیانہ لے کے سجاد کی پوست میں آ گیا. حرام زادے کا تیسرا تازیانہ تھا. بے غیرت کہتا سجاد تیرا بابا کیوں نہیں ملتا. سجاد کی آواز ہی میری پوست میں ظلم نہ کر,
سر والا صندوق کھول، اب مرتے ہو تو مر جاؤ، اور رونے والا اکبر کے سر والا صندوق کھلا، کیا منظر تھا، نیچے اکبر کا سر تھا، اوپر حسین کا سر تھا، کٹے ہوئے ہونٹ پھٹے ہوئے رخساروں پہ لگے تھے، رو رو کے کہہ رہا تھا قتل اللہ امت القتل وسيعلم الذين